الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی یاد کرو میری نعمت جو کہ انعمت علیکم میں نے انعام کی ہے تم پر وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرا وعدہ تمہارے ساتھ اوف بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس صورت کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ البقرہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے میں ایک موضوع کا بیان ہے۔ پہلا حصہ توحید پر مشتمل ہے، دوسرا رسالت پر، تیسرا جہاد اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ پر، اور ہر حصہ یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہاں تک 2 ابواب ذکر ہوئے۔ پہلے باب میں سب سے پہلے قرآن کی عظمت کا بیان، اس کے بعد مومنین کی 5 صفات، ان کا دنیاوی اور اخروی نتیجہ، اس کے بعد کفار کی صفات، کفار کا اجمالی بیان اور ان کا دنیاوی اور اخروی نتیجہ، اور پھر منافقین کی 14 قباحتیں اور ان کا نتیجہ، اور پھر مشرکین و منافقین کی 2 مثالیں۔ پہلا باب 20 نمبر آیت تک تھا، تو یہ پہلے باب کا خلاصہ۔ دوسرے باب میں دعوی توحید، اس پر 5 عقلی دلائل اور کفار کو چیلنج کہ قرآن جیسی کوئی صورت لے کر آئیں، اور پھر تخویف اور بشارت، اور اس کے بعد قرآن پاک میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان مثالوں کی حکمت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد انسانیت پر 4 عام انعامات کا ذکر ہے۔ یہاں سے پہلے حصے کا تیسرا باب شروع ہے 46 نمبر آیت تک۔ اس میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ اس سے پہلے عام خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس اعبدوا، تمام انسانیت سے، اور یہاں پر خاص خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ اس باب میں 9 اوامر ہیں اور 5 نواہی ہیں۔ 9 اوامر: اذکروا، اوفوا، فارہبون، آمنوا، فاتقون، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، وارکعوا واستعینوا، یہ 9 اوامر ہیں اس باب میں۔ 5 نواہی ہیں: لا تکونوا اول کافر بہ، لا تشتروا، لا تلبسوا، لا تکتموا، وتنسوا انفسکم، یہ بھی بمعنی لا تنسوا کے معنی میں ہے اور نہیں ہے، تو یہ 5 نواہی ہیں۔ پھر اس خطاب میں بنیادی طور پر دعوت ہے توحید کی، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، اس میں بنیادی دعوت اسی طرف ہے۔ اور پھر تحذیر ہے، یعنی ڈرانا ہے، منع کرنا ہے ان کاموں سے جو کہ ہدم الدین یعنی دین کو گرانے کا سبب بنتے ہیں، اور تحریض ہے، تیزی دینا ہے، ترغیب دینا ہے ان کاموں کی کہ جن سے قوام الدین یعنی دین کی مضبوطی اور حقیقی خلافت آتی ہے۔ ان کاموں سے منع کیا گیا ہے جس سے ہدم الدین ہو، اور ان کاموں کی ترغیب دی گئی ہے جن سے قوام الدین ہوتا ہے، اور حقیقی خلافت جن کاموں سے آتی ہے وہ بیان ہے۔ ماقبل مضمون سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا اور ان کے استخلاف کا ذکر ہوا، تو اب ان کی اولاد میں سے وہ قوم ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقیقی خلافت عطا کی تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے توحید کی عام دعوت تھی، یا ایھا الناس اعبدوا، اور ابن آیت میں بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت ہے، یعنی عام دعوت کے بعد یہ اب خاص لوگوں کو دعوت ہے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کی جو تخصیص کی گئی ہے دعوت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت پہلی مدنی سورت ہے،
اور مدینے میں مخالفین یہود تھے، تو اس وجہ سے انہیں توحید، رسول اور قرآن کی طرف دعوت دینا یہ ضروری تھا۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو خاص کرنے کی یہ وجہ ہے۔ اور پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں کفر اور تکذیب کرنے والوں کا ذکر تھا، تو اس آیت میں بنی اسرائیل میں سے ان کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کی نواہی کا انکار کیا اور قرآن کی تکذیب کی۔ تو پچھلی آیت میں کفر اور تکذیب کا ذکر تھا، اور اس آیت میں ان یہود کا ذکر ہے کہ جنہوں نے عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا انکار کیا اور قرآن کی تکذیب کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس میں ہے بنی۔ بنی کا اطلاق عرف میں پوری اولاد پر ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، نزدیک کی اولاد ہو یا دور کی اولاد ہو، تو ان سب پر بنی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور یہ اسرائیل یا عبرانی کا یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس میں صفتی جسے کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے بہت سے معنی مذکور ہیں۔ ایک، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ دوسرا معنی اس کا آتا ہے صفوت اللہ، اللہ کا چنا ہوا۔ تیسرا معنی ہے شدت اللہ، یعنی وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بدنی لحاظ سے بھی مضبوطی اور شدت دی ہو، اور دینی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے مضبوطی دی ہو۔ تو یہ تین معنی ہیں، البتہ اس میں مشہور معنی عبداللہ ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہاں ایک سوال علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہاں یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا لقب ذکر کیا گیا ہے، اس میں صفتی بنی یعقوب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بنی اسرائیل۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ندا کے وقت، کسی کو پکارنے کے وقت، اس کا اس میں صفتی ذکر کرنا، لقب ذکر کرنا، اس میں ادب زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بنی یعقوب کی بجائے بنی اسرائیل فرمایا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں توحید فی العبادہ کی ترغیب ہے، کیونکہ یہ مضمون پہلے فرمایا اعبدوا ربکم، تو اس میں بھی اسی کا تسلسل اور اس کی ترغیب ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یا بنی اسرائیل، اس کا مطلب بنتا ہے یا بنی عبداللہ، کہ اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو اس میں ترغیب ہے توحید فی العبادہ کی طرف، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اس کی وصیت بھی کی تھی، جیسے کہ سورہ بقرہ 133 نمبر آیت میں آتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو اس میں بنی اسرائیل کو دعوت ہے کہ توحید فی العبادہ جو ہے یہ تمہارے والد کا پرانا دین ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اسے لازمی قبول کرو۔ تو یا بنی اسرائیل میں یہ نکتہ ہے۔ آگے فرمایا اذکروا، اذکر یہ ذکرن سے یا ذکرن سے ماخوذ ہے، اور علماء نے اس کے 22 معانی ذکر کیے ہیں۔ زبان سے ذکر، دل سے ذکر، وحی کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، قرآن کو، تورات کو، وعظ و نصیحت اور بیان کو ذکر کہا جاتا ہے، اور ایک ذکر آتا ہے نسیان کے مقابلے میں، بھول جانے کے مقابلے میں، یعنی یاد آ جانا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور 22 معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ اذکروا نعمتی التی سے، تو یہاں یہ شکر کے معنی میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت کے ساتھ ذکر ہے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ ذکر بالقلب کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں سے غافل نہ ہونا جو میں نے تم پر کی، انہیں یاد رکھنا۔ تو یہاں پر اذکروا کے 2 معنی ہوئے کہ اے بنی اسرائیل شکر کرو میری ان نعمتوں پر جو میں نے تم پر کی، یا دوسرا معنی کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ نعمتی، نعمت یہ یہاں پر مفرد اسم جنس ہے، اور اس سے مراد بے شمار نعمتیں ہیں، چاہے موجودہ بنی اسرائیل پر ہوں یا ان کے آبا پر، تو یہ
عام نعمتیں اور خاص نعمتیں سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ مفرد اسم جنس ہے۔ پھر اس نعمتی میں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اختیار میں ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ذکر نعمت کا حکم ہے کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اس امت کے لیے ذکر ہے اذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی پہلی نظر وہ نعمتوں پر ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کی نظر منعم کی طرف جاتی تھی، انعام کرنے والی کی طرف، اور اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی نظر پہلے سے ہی منعم پر ہوتی ہے، تو یہ اس امت کی ایک فضیلت بھی ہے۔ التی انعمت علیکم، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرمایا اذکروا نعمتی، کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، تو یہ نعمتی فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ التی نعمتوں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی؟ تو علماء نے اس کے جواب دیا ہے کہ نعمتی میں اشارہ ہے کہ نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور التی انعمت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور دی بھی اسی نے ہے، اس لیے شکر بھی صرف اور صرف اسی کا کرنا ضروری ہے۔ انعمت علیکم، تو علیکم کے بارے میں علماء نے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اپنے اوپر کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک قسم کی غیرت پیدا ہوتی ہے، غیرت کرتا ہے اس بات پر کہ فلاں نے مجھ پر نعمت کی ہے، اور دوسری انسان کی خاصیت یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو حسد اور کینہ اس میں پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں علیکم فرمایا، یعنی وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے، تو اس میں دعوت دین کے طریقے کی تعلیم بھی ہے کہ مخاطب پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اسے یاد دلایا جائے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو اس نعمت کا بدل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ آیات بھی اگرچہ یہود کے بارے میں نازل ہوئیں، لیکن مومنین بھی جب یہ اوامر اور نواہی سنیں تو انہیں چاہیے کہ ان آیات کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ کنز العمال میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ قوم تو گزر چکی ہے، تو اب اس میں تم لوگ مراد ہو۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، یہ دوسرا طریقہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت دین دینے کا، اس میں ہے اوفو، تو یہ ایفا سے ہے، پورا کرنے کو کہتے ہیں، تولنے اور ناپنے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور وعدہ اور عہد پورا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا اوفو بعہدی، کہ میرا وعدہ پورا کرو، تو یہاں عہد اور وعدے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ عہود ہیں جو کہ قرآن کریم میں یہود سے لیے گئے ہیں مختلف آیات میں، تو یہ چونکہ عہد اس میں جنس ہے، اس لیے جتنے قرآن پاک میں عہود ذکر ہیں بنی اسرائیل سے تو وہ سب اس کو شامل ہیں۔ اوفی بعہدکم، یہ جواب امر ہے وہ اوفو کے لیے، اور یہ شرط پر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو اس لیے جب بندوں کی طرف سے وفا نہ ہو، وعدہ پورا نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ پورا کرنا یہ مشروط ہے بندے کے وعدہ پورا کرنے پر۔ آگے ہے وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، یہ فواصل الآیات میں سے ہے، اور یہ تیسرا طریقہ ہے دعوت الی التوحید کا، اور اس میں ترغیب ہے اذکروا کی اور اوفو کی۔ اس سے پہلے جو دو اوامر تھے اذکروا اور اوفو، تو اس میں اس کی ترغیب بھی ہے کہ مجھ سے ڈرو اور ان اوامر کو پورا کرو۔ پھر یہاں پہ فرمایا فرحبون، کہ مجھ سے ڈرو،
تو کس چیز کے بارے میں ڈرو؟ تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا یہ معنی مذکور ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی عذاب نازل ہو جائیں جیسے کہ تمہارے آبا پر نازل ہوئے تھے۔ تو اس کا یہ معنی بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ڈرو عہد کی بے وفائی سے، کہ اس سے پہلے جو فرمایا اوف بعہدکم، تو یہاں پر اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس کی بے وفائی نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے اس سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ لو میری آیات پر، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص صرف مجھی سے ڈرو۔ اس آیت میں بھی دو اوامر اور دو نواہی مذکور ہیں، وَآمِنُوا اور وَإِيَّايَ، یہ دو اوامر ہیں، وَلَا تَكُونُوا اور وَلَا تَشْتَرُوا، یہ دو نواہی ہیں، اور یہی پچھلی آیت سے اس کا ایک ربط بھی ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ پچھلی آیت میں دعوت الی توحید کا طریقہ تھا، اور اس آیت میں دعوت الی الایمان بالقرآن والرسول کا طریقہ اور ان کے موانع مذکور ہیں۔ پچھلی آیت میں دعوت الی توحید کا طریقہ تھا، اور اس میں دعوت الی الایمان ہے بالقرآن والرسول، اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وآمنوا، تو اس میں واو ہے اور یہ پچھلے جملے پر معطوف ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معطوف ہے ما قبل اذکروا پر، اس لیے بنی اسرائیل سے خطاب میں یہ بھی داخل ہے۔ وآمنوا بما انزلت، اس سے مراد اکثر اہل علم کے نزدیک قرآن کریم ہے، مصدقاً کے قرینے کی وجہ سے، کہ فرمایا مصدقاً، اور پھر اس میں وحی متلو اور غیر متلو یہ دونوں شامل ہیں، اور لما معکم سے مراد تورات ہے اور انجیل ہیں، اور اس میں معکم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت تک اہل کتاب کے پاس جو اپنی تورات اور انجیل تھیں تو وہ اپنی اصل حالت میں تھیں، اس وقت تک وہ لوگ اس میں صرف تحریف معنوی کرتے تھے، تحریف لفظی اس وقت تک انہوں نے نہیں کی تھی۔ مصدقن، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تو یہ مصدقن تصدیق سے ماخوذ ہے، اور اس تصدیق کے 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ ہے بمعنی مؤکد، کی تاکید کرنے والی ہے، یعنی یہ قرآن تورات و انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی تائید و تاکید کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دونوں حق انبیاء ہیں، اور تورات موسیٰ علیہ السلام اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسرے مصدقون کا معنی لکھا ہے موافق، یعنی یہ قرآن تورات و انجیل کے موافق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو توحید اور ایمان کے دیگر اصول ہیں تو یہ قرآن اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی مذکور ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں بالکل۔ تیسرا معنی مصدقن کا لکھا ہے کہ سچائی کی تائید کرنے والا۔ تورات انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آمد کی اخبار ہے، ان کی خبر دی گئی ہے، اور اسی طرح بشارت بھی ہے قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، تو اس سے تورات اور انجیل کی اخبار جو کہ اس میں خبر موجود تھی تو اس کی تصدیق ہو گئی، تو یہاں پر مصدقون اس معنی میں ہے۔ آگے نہیں کا ذکر ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ہم نے بتایا کہ اس باب میں 9 اوامر ہیں اور 5 نواہی ہیں، تو یہ پہلی نہیں ہے، نہ ہو جانا پہلے کفر کرنے والے اس قرآن کے، تو یہ جملہ اور اس کے بعد والے جملے یہ نہیں کہیں، اور مقصد ان نواہی سے یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت اور
صداقت کے لیے ان کاموں سے خود کو بچاؤ۔ تو اس میں اس بات کی ترغیب ہے۔ یہاں پہ فرمایا بنی اسرائیل کو کہ پہلے انکار کرنے والے، پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا اس قرآن کے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے ماقبل مشرکین مکہ یہ قرآن کا انکار کر چکے تھے، یہ قرآن نازل ہوا ہے مکہ میں، اور وہاں پہ مشرکین موجود تھے جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، تو وہاں مدینہ میں یہ یہود تھے، تو انہوں نے بھی قرآن کا انکار کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے انکار کرنے والے کیسے بن گئے؟ تو یہ تو ممتنع ہے۔ دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انہیں منع کیا گیا ہے کہ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا، یعنی کفر میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کیا کسی کے کافر ہو جانے کے بعد کفر میں کسی کی تابعداری جائز ہے کہ پہلے انسان کفر میں پہل کرنے والا نہ بنے، اور پھر اگر کوئی پہل کر لے تو اس کے بعد پھر انسان کافر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دو سوال ہیں، تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر عبارت محذوف ہے، من اہل کتاب یہاں پہ ایک قول کے مطابق محذوف ہے کہ اہل کتاب میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، کہ مشرکین نے تو پہلے انکار کر دیا، لیکن اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر مثل محذوف ہے کہ پہلے کفر کرنے والوں کی طرح نہ بن جانا، کہ مشرکین کی طرح کہ انہوں نے انکار کیا کہ تم بھی انکار کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر لفظ کفر محذوف ہے بمعنی کفر عنادی، یعنی علم و معرفت کے باوجود قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار نہ کرنا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ اولیت بالمقابل ثانویت کے نہیں ہے، کہ پہلا اور دوسرا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کفر میں تقدم، پہل کرنا، جلدی کرنا، بغیر سوچے سمجھے کفر کی طرف بھاگنا، تو اس سے وہ مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے یہاں اولیت قید واقعی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اہل علم ہو تو اپنے اس علم کے باوجود کفر کے ائمہ نہ بنو، کہ اس کے بعد لوگ تمہاری تابعداری کریں اور تمہارے شاگرد اور مرید بنیں اس کفر میں، تو ایسا نہ کرنا۔ اور ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ یہاں پر کفر کتمان کے معنی میں ہے، چھپانا، کہ علم کے باوجود تمہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، جو کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا بھی ہے، تو اس کا کتمان نہ کرو۔ تو یہ معنی بیان کیے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کے۔ آگے ہے دوسری نہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدل میں۔ تو یہاں بھی ایک سوال علماء نے ذکر کیا ہے کہ اشترا کے بارے میں قانون یہ ہے کہ با ثمن پر داخل ہوتا ہے، نہ کہ مبیع پر، اس لیے یہاں عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی، لا تشتروا آیاتی بثمن قلیل، یا لا تبیعوا آیاتی بثمن قلیل۔ تو اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں اشترا استبدال کے معنی میں ہے، اشترا خریدنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ استبدال کے معنی میں ہے، اور استبدال میں قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز اپنی طرف سے دینی ہوتی ہے تو اس پر با داخل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اشکال یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں اصل میں مبالغہ مراد ہے، اس قبیح عمل کا مبالغہ مراد ہے، یعنی ان لوگوں نے دنیا کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا مقصد بنا لیا ہے کہ اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی وہ ذریعہ بنا لیتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان الفاظ سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن یا کوئی دوسری الہی کتاب بیچنا یہ حرام ہو گیا پھر تو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام رواج ہے اور اس پر امت کا، علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ قرآن کو بھی، قرآن کے مصحف کو بیچنا، اس کی تجارت کی جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ قرآن اور دوسری الہی کتب کی تجارت یہ جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام یہ الفاظ اور معانی ہے، مخلوق اور مال نہیں ہے، اس لیے ان کی تجارت کا امکان نہیں ہے، الفاظ اور معانی کی۔ اور
تجارت جس چیز کی جاتی ہے مصحف کی، تو اس میں اصل تجارت ہوتی ہے کاغذ کی اور دوسرے سامان وغیرہ کی، کتابت کی، چھپائی کی، اور جلد بنانے میں جو محنت اس میں لگتی ہے، تو اصل تجارت ہوتی ہے اس کی، الفاظ و معانی کی تجارت نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ ثمن قلیل، کم پیسوں کے بدلے نہ بیچو، یعنی ان میں تحریف و تغیر نہ کرو، انہیں نہ چھپاؤ، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ان پر عمل نہ چھوڑو۔ تو یہ مختلف معنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات مراد ہیں ان سے، یا مراد یہ ہے کہ اس میں تحریف و تغیر نہ کرو، انہیں چھپاؤ نہ، دنیا کی لالچ میں ان پر عمل نہ چھوڑو۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک کی تلاوت پر مالی معاوضہ حاصل کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پر پیسے نہ لو، تو اس سے یہ مراد ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا ثمن قلیلا، کہ میری آیات کو نہ بیچو تھوڑے پیسوں کے بدلے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زیادہ پیسوں کے بدلے پھر بیچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ سمن کسے کہا جاتا ہے۔ سمن اس عوض کو کہا جاتا ہے جو کہ مبی کے بدلے دیا جائے۔ مبی کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو جو بیچی جائے، خریدی جائے، تو اسے مبی کہتے ہیں۔ اور یہ سمن پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی مال بھی ہو سکتا ہے، اور مطلق بدل بھی ہو سکتا ہے، چاہے نقود ہوں یا سامان ہو، دنیاوی عزت و مرتبہ ہو، سرداری ہو، اپنی رشوت اجرت وغیرہ، یہ سب اس میں مراد ہو سکتے ہیں سمن۔ اور قلیلاً جو فرمایا ہے تو یہ بے اعتبار مقدار نہیں ہے بلکہ بے اعتبار کیفیت ہے۔ قلیلاً اس لیے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا، دنیا کی پوری دولت اگر جمع کر دی جائے تو وہ بھی قرآن کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں قلیل ہے۔ اس کی کوئی تعیین مراد نہیں ہے کہ 40 ہو یا 50 ہو یا 10 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، بلکہ پوری دنیا کی دولت یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں قلیل ہے۔ یہودی علماء اشترا بالدین یہ مختلف طریقوں سے کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ سے متعلق تورات میں جو پیشن گوئیاں مذکور ہیں، تو یہ یہودی علماء ان کو چھپاتے تھے اور ان میں تحریف و تبدیل کرتے تھے، اور وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی، یا ان کو دنیا کی لالچ تھی کہ ہمیں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا، یا کبھی کسی شخص کی رعایت کی وجہ سے، اس کی طرف سے رشوت کی وجہ سے وہ ان پیشن گوئیوں کو چھپاتے تھے۔ اس مقام میں مفسرین نے ایک مسئلہ، اہم مسئلہ اجرت علی الطاعت کے عنوان سے لکھا ہے، یعنی طاعت پر، دینی خدمات پر اجرت لینا۔ تو یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے اور اس کی بہت سی جزیات ہیں، تو یہ مسئلہ ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے، صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مقام پر علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اسی کچھ تفصیل وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں گزر گئی۔ یہاں علماء نے ایک فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ پچھلی آیت میں فرحبون کے ذریعے فاصلہ ذکر کیا گیا تھا اور اس آیت میں فتقون کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرہیزگاری کی حالت کو پچھلی کتابوں کے عرف میں رہبت اور رہبانیت کہا جاتا تھا، اور قرآن کریم کے عرف میں اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ایمان بالقرآن کی دعوت تھی، تو ایمان بالقرآن کی دعوت سے پہلے ان کے لیے ان کے عرف کے مطابق لفظ استعمال کیا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اس کے بعد یعنی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان کی دعوت بالقرآن کے بعد قرآن کے عرف کے مطابق تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پچھلی آیت میں ایمان کی دعوت تھی انہیں، تو ان کے عرف کے مطابق رہبانیت کا لفظ استعمال کیا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اس آیت میں کیونکہ ایمان کی دعوت دی گئی بالقرآن، تو اس کے بعد پھر قرآن کے عرف کو استعمال کیا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے
کہ پچھلی آیت میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فرمایا، یہاں پہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رہبت اکثر امتثال اوامر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اوامر کو بجا لانے کے لیے، اور تقوی اکثر منہیات سے اجتناب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے پچھلی آیت میں اوامر کا ذکر تھا تو وہاں پر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اس آیت میں نواہی کا بھی ذکر ہے، اس لیے یہاں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، جو کہ تقوی سے ماخوذ ہے. آخر میں ان آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو کہ میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، اور نہ لو میری آیات پر، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص صرف مجھ ہی سے ڈرو. تو آج کا درس یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.